السلام علیکم۔ میرے ساتھ یہ پیاری دعا ضرور مانگے۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوتی، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب خزانوں سے ایسے وسیلے، ذریعے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے تمام پریشانی، مشکلات، مصیبت اور تنگی کو دور فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کریں، تیرے بندوں کو آسانیاں دیں، تیرے بندوں سے نرمی کریں، تیرے بندوں سے محبت کریں، ہم دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دیں۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے۔ یا رحیم ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنے گناہ معاف کر جتنا تو رحیم ہے۔ یا رحمان ہماری اور ہمارے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان کر جتنا تو رحمان ہے۔ یا رزاق ہماری اور ہمارے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا فرما جتنا تو رزاق ہے۔ اے پاک پروردگار ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ اے اللہ ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا۔ اے اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر ہمیں لاچاری، معذوری اور بے بسی سے بچا۔ اے پاک پروردگار جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں اور ہماری نفرتوں کو محبت میں، غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے رب کریم تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، تمام غریبوں اور مسکینوں کی غائبانہ مدد فرما اور ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں اور مرادیں پوری فرما۔ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ اے مہربان رب ہمارے والدین کو بڑھاپے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک فقر، معاش اور تنگی رزق سے محفوظ فرما۔ ان کو عمر کے آخری حصے میں کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ بے شک عزت و ذلت تیرے ہی اختیار میں ہے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ، تکلیف، جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی اور انہیں بھی رزق حلال عطا فرما، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی دور فرما، انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ فرمانا، حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نیند کو راحت، ہمارے جاگنے کو برکت،
ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما، ہمیں سکون قلب کے دولت اور حساس سے امان عطا فرما، ہم سب کو صحت کے خزانوں کے ساتھ سلامت رکھنا۔ یا اللہ پاک، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہماری پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، غموں، دکھوں کو امن و سکون، راحت، خوشی اور خوشحالی میں بدل دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے نا۔ یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، اور ان کی زندگی بھر کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والے ہوں اور دوسروں کو دینے والے ہوں۔ اے پاک پروردگار، ہندوستان سے لے کر جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، یا جن جن ملکوں میں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بھی امتی ہے، ان سب پر رحم فرما۔ پوری امت مسلمہ پریشان ہیں، سب کے دکھ اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے تمام خزانوں کے مالک، سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتی ہے، ہم سب کی بھی قسمت میں حج اور عمرہ لکھ دے، ہماری قسمت میں بھی حجر اسود کا بوسہ لکھ دے۔ اے اللہ تو نے اتنی خوبصورت زندگی عطا کی ہے، اب اس کا انجام بھی اچھا کر دینا۔ یا اللہ جس دن بھی تیرے پاس آئیں، اس حالت میں آئیں کہ ہماری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، ہماری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو ہمیں معاف کر چکا ہو۔ اے پروردگار، جس دن حساب قائم ہو اس دن ہم سے آسان حساب لینا اور ہمارے نامے اعمال دائیں ہاتھ میں دینا۔ اے ہمارے کل مختار رب، ہم تیرے اتنے کمزور بندے ہیں کہ ذرا سی دنیاوی تکلیف پر کڑا اٹھتے ہیں۔ اے رب رحیم، ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دینا اور ہمیں معاف کر دینا۔ ہم سب کو بے حساب و کتاب جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں گھر عطا فرمانا۔ اے پاک پروردگار، تجھے تیرے عزت و وقار کا واسطہ ہمارے والدین اور آباء و اجداد میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی وفات پا چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو واحد ہے جو کہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے اپنے لیے اور اپنے سب بھائی بہن، والدین، دوست و احباب اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ پاک، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے زمین و آسمان کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے، ہمیں ایسی معافی دے دے
جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد کوئی تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور برکت والا ہو، ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے پروردگار عالم، جس نے بھی یہ دعا لکھی، پڑھی اور آگے پہنچائی، اس کے تمام گناہ معاف فرما اور اس کی جائز حاجات پوری فرما۔ آمین۔ اللہ حافظ۔